السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے۔ دو بھائیوں نے ایک شخص پر اپنے باپ کے قتل کا مقدمہ دائر کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کیا وہ صحیح ہے؟ اس شخص نے اقرار کیا کہ یا خلیفۃ المومنین، یہ دونوں شخص جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم کو پتہ ہے اس کے بدلے میں تم بھی قتل کیے جاؤ گے؟ اس شخص نے کہا، مجھے کچھ عذر نہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن یا امیر المومنین، میرے ایک بھائی کی امانت میرے پاس ہے، اگر آپ مجھے 3 دن کی مہلت عطا کریں تو میں وہ امانت اپنے اس بھائی کو دے آؤں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا، کیا یہاں اس مجلس میں، اس محفل میں تمہارا کوئی ضامن ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ویسے تو یہاں مجھے جاننے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اس شخص نے ایک مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ میرا ذمہ لے سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر سے پوچھا کہ کیا آپ ان کا ذمہ لیتے ہیں؟ حضرت ابو ذر نے کہا، بالکل میں ان کا ذمہ لے سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، یا امیر المومنین، اس شخص کو جانے دیجئے، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر یہ شخص واپس نہ آیا تو اس کے بدلے میں تمہیں قتل کر دیا جائے گا، کیا تمہیں منظور ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں مجھے منظور ہے۔ وہ شخص اپنے گھر چلا گیا۔ 3 دن کے وعدے پر اسے رہا کر دیا گیا۔ تیسرے دن عدالت فاروقی میں سارے لوگ جمع ہوئے کہ دیکھیں قاتل اپنے وعدے پر آتا ہے یا نہیں، وقت تنگ ہونے لگا تو لوگ گھبرائے، عدالت لگ چکی تھی، مدعیان موجود تھے، سارے لوگ ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ بڑا افسوسناک سانحہ تھا۔ سب یہ سوچ رہے تھے کہ اگر قاتل نہ آیا تو اس کے بدلے میں ایک بہت عظیم صحابی رسول کی جان چلی جائے گی۔ وقت تنگ ہونے لگا تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے نہ آنے تک انتظار کیا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر قاتل اپنے وعدے پر نہیں آیا تو آج اس کے بدلے تم قتل کیے جاؤ گے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ مجھے کچھ عذر نہیں، مجھے منظور ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کے میدان میں لایا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے، اور تمام لوگ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کر رہے تھے کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو رہا کر دیجئے۔ لوگوں نے ان دونوں مدعیوں سے بات کی کہ آپ حضرت ابو ذر غفاری کے بدلے میں روپے لے لیجئے تاکہ
اپنا مقدمہ واپس لے لینے پر حضرت ابو ذر غفاری کی جان بچ جائے گی۔ دونوں بھائی راضی نہیں ہوئے۔ اتنے میں صدا آئی کہ رکو رکو، ٹھہرو ٹھہرو، میں آ گیا ہوں۔ لوگوں نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو یہ وہی شخص تھا جو 3 روز کے وعدے پر اس عدالت سے رہا کیا گیا تھا۔ وہ شخص دوڑتا ہوا حاضر ہوا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، یا امیر المومنین، میں معذرت خواہ ہوں، میرے پہنچنے میں ذرا سی دیر ہو گئی، اب آپ ابو ذر کو رہا کر دیں اور مجھے قتل کر دیں۔ یہ سن کر وہ دونوں بھائی جو مدعی تھے انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، تھوڑا وقفہ دیں، مجھے سوچنے کا موقع دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں بھائیوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، میں اس شخص کو معاف کرتا ہوں۔ لوگوں میں واہ واہ کا شور بلند ہوا۔ لوگ تعجب سے ان سے پوچھنے لگے کہ آخر آپ نے اس شخص کو کیوں معاف کر دیا؟ تو ان دونوں بھائیوں نے کہا کہ جو شخص اپنے وعدے کا پکا ہو، جان دینے کے لیے اپنے وعدے پر آ پہنچا ہو، جبکہ اسے معلوم ہے کہ میں جاؤں گا تو مجھے موت ملے گی، پھر بھی وہ شخص حاضر ہوا، تو ایسے شخص کی جان لینا عرب کی مروت کے خلاف ہے۔ پھر اس شخص سے پوچھا گیا کہ تم جان دینے کے لیے کیوں آ گئے؟ اس شخص نے کہا کہ ہم عرب وعدہ خلافی کو برا سمجھتے ہیں، یہ عرب کی حمیت کے خلاف ہے۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ تم نے اس کا ذمہ کیا سمجھ کر لیا تھا؟ کیا تم اسے پہلے سے جانتے تھے؟ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا امیر المومنین، میں ان کو بالکل نہیں جانتا تھا، لیکن کوئی شخص مجھے اپنا ضامن بنائے اور میں انکار کر دوں، یہ عرب کی سخاوت کے خلاف ہے۔ لہٰذا پوری محفل میں واہ واہ کا شور بلند ہوا اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان بھی بچ گئی، اس شخص کی جان بھی بچ گئی۔ اور پھر حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس نے مجھے اپنا ضامن بنایا تو مجھے یہ خیال آیا کہ اگر میں انکار کر دوں تو کہیں رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو جائے، اسی لیے میں نے ان کا ذمہ لے لیا۔ تو دوستو، پہلے زمانے کے مسلمان ایسے ہوتے تھے جو وعدہ خلافی کو بہت ہی برا سمجھتے تھے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ حافظ۔